اور اس وقت ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ان کا تعلق ہے. میری مراد حضرت قبلہ دیوان مہر معین الدین چشتی صاحب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے اور اس عرس کے انتظامات میں اپنے محترم سیکٹری صاحب اور اپنے وزیر صاحب کی قیادت میں شب و روز بارگاہ گنج بخش کی نوکری کا اعزاز رکھنے والے اور عرس کی تقریبات کو ایک محبت کا ذریعہ سمجھ کر اس خوبصورت نظم میں لانے والے میری مراد ڈی جی اوقاف عالی مرتبت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر سید طاہر رضا شاہ صاحب بخاری آپ تشریف فرما ہے. میں آپ کو، آپ کے سیکٹری صاحب کو اور محکمہ اوقاف کے وزیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت گنج بخش کی جو ڈیوٹی کی ہے دونوں جہاں میں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور آستانہ عالیہ نارنگ شریف سے عالی مرتبت محترم جناب صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب بخاری آپ تشریف فرما ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور انتہائی درویش صفت اور بزرگوں کے ساتھ عقیدت کا تعلق رکھنے والے سابق صوبائی وزیر، اور ہم تو داتا صاحب کے فقیروں کو اب بھی کسی وزیر سے کم نہیں سمجھتے، محترم چودھری عبدالغفور صاحب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ یقین فرمائیں حضرت کی تشریف آوری سے داتا صاحب کی بارگاہ میں عاشقوں کا رنگ ہی بدل گیا ہے. میں ایک مرتبہ نعرہ لگوا کر اگلا اعلان محترم جلالی صاحب کریں گے. آپ سے گزارش کروں گا محبت سے نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عظمت و شان تاجدار ختم نبوت فیضان حضور داتا گنج بخش، نعرہ غوثیہ فیضان تاجدار گولڑا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. حضرات محترم، میں گزارش کروں گا محترم حافظ قاری صاحبزادہ محمد جنید نذیر قادری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة
بربك فحدث صدق الله العظيم. حضرات محترم، صاحبزادہ حافظ قاری محمد جنید نذیر قادری صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. ہمیشہ کی طرح ARY چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ داتا صاحب کے عرس کی نوکری کرتے ہوئے اس تقریب کو جہاں جہاں ARY دیکھا جاتا ہے داتا صاحب کے نوکر اس تقریب میں شامل ہو چکے ہیں. میں اب گزارش کر رہا ہوں محترم جناب محمد عبدالصمد سراقہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کا اعزاز حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، فیضان حضور داتا گنج بخش، فیضان حضور تاجدار کولڑا. مل کے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو وچ شوق جگے اج لینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھر مستانی مخمور اکھیں اس صورت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملتا ما سنتا کتھے میرے علی کتھے تیرے
اکھیں کتے جاڑیاں اج سکھ متراں دی ودیری کیوں بلڑی اداس گنیری لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں چند شعر فیض علم کی بارگاہ میں گنج ماچے فیض مظہر نور خدا نابسارا پیر کاملارا رہنما جائے عافیت ہے تیرا آستانہ گنج بر فیض پاتا ہے جہاں سارا زمانہ گنج بر چاروں بیچاروں کا بے سامان کا تو سامان ہے چاروں بیچاروں کا بے سامان کا تو سامان ہے آپ کا در بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ گنج بر فیض پاتا ہے جہاں سارا زمانہ گنج بر آپ کا دربار جلوہ بار ہے لاہور میں آپ کا دربار جلوہ بار ہے لاہور میں اولیاء کا ہے جہاں پر آنا جانا گنج بر فیض پاتا ہے جہاں سارا زمانہ گنج بر از تفیل حضرت خیر النساء بنت رسول از تفیل حضرت خیر النساء بنت رسول ہو معین الحق پہ لطف جاویدانہ گنج بر ہو معین الحق پہ لطف جاویدانہ گنج بر فیض پاتا ہے جہاں سارا زمانہ گنج بر آخر میں سب کی صدا گنج بخش کی آنی چاہیے فیض پاتا ہے جہاں سارا زمانہ گنج بر سارا زمانہ گنج بر سارا زمانہ
حضرات محترم، ہماری آج کی اس بزم میں آج کی محفل کے محترم مہمان محترم جناب طارق محمود جاوید صاحب تشریف لائے، میں انہیں بھی بارگاہ گنج بخش کی حاضری کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں کراچی سے تشریف لائے ہوئے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک پہ مہمان عظیم ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب محمود الحسن اشرفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت اور بارگاہ گنج بخش میں منقبت کے نذرانے کا اعزاز حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش، فیضان حضور تاجدار گولڑا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی خوبصورت درود سے اپنی عقیدت کا آغاز کر رہا ہوں۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم۔ اور آپ کے اہل بیت پہ حضور ایک بڑا خوبصورت سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور میری خوش نصیبی کہ کلام حضرت پیر سید غلام الحق گیلانی صاحب مدد اللہ علی کا ہے۔ الحمدللہ، آئیے سب مل کر اس عقیدت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ السلام امیو استاد کل، السلام صاحب ارشاد کل، السلام امی استاد کل، السلام صاحب ارشاد کل، رحمتی، السلام آکے کانے نعمتی، السلام السلام تاجدار حل عطا، ختم الرسل، السلام سیدہ بنت
السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول، السلام فاطمہ زہرا بتول، السلام نور چشم مصطفیٰ، السلام فاطمہ شان خدا، السلام دختر خیر البراء، السلام دختر خیر البراء، السلام بانوئے مشکل کشا، السلام بانوئے مشکل کشا، السلام مصطفیٰ را نور عین، السلام مادر حسن و حسین، السلام مصطفیٰ را نور عین، السلام مادر حسن و حسین، نور چشمان محمد السلام، نور چشمان محمد السلام، راکبان دوش احمد السلام، السلام حضرت خیر النساء۔ صاحبزادہ پیر سید غلام معین الحق شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ کا میں ایک بات کرنے کے بعد اگلا اعلان کرنے لگا ہوں۔ آب زمزم شریف کو صدیاں ہوئی کہ جناب اسماعیل کے قدم چوم کے نکلا، آج بھی اس میں شفا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، پھر جب آپ تک بات پہنچے تو پھر آپ نے بولنا ہے۔ آب زمزم شریف کو صدیاں بیت گئیں، جناب اسماعیل کے قدم چوم کے نکلا، قدم جناب اسماعیل کے چومے ہیں، نکلا زمین سے ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ جو جناب اسماعیل کے قدم چوم کے زمین سے نکلے اس سے شفا ختم نہیں ہوتی، تو جو آل محمد کے خون سے بنے، یار یہاں تو سارے گنج بخش اور داتا علی عثمان حجوی۔ کیا مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجرموں کو معاف کر دینا انہیں جرم پر دلیر بنانا ہے۔ عثمان غنی کا گنج بخش اور داتا علی عثمان حجوی۔ بات کو پڑھتا ہوں جب تڑپ جاتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آقا کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، دوسرے حصے کو حسین کہتے ہیں۔ میں اس جملے کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، یا اللہ جو نبی کی جوڑی پہ خوش ہو اس کے دونوں جہان حسین کر دے۔ اور میری خوشی یہ ہے اولاد حسن بھی ادھر ہے، اولاد حسین بھی ادھر ہے، اور نبی کی جوڑی پہ تو حضور کا ہر امتی قربان ہے۔ میں اس کو دوبارہ کہنے لگا ہوں، آقا کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، دوسرے حصے کو حسین کہتے ہیں۔ اب میں یہ جملہ نہ کہوں گا تو میرا کلیجہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے ان کو جدا کر کے نہ دیکھ، ان میں مصطفیٰ کو دیکھ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں سٹیج والوں سے
سے گزارش کروں گا حضرت صدر محترم کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے بھائی آپ بیٹھ جائیں. اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں تیرے میرے بچوں پہ کوئی خوش ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جو حسنین پہ خوش ہوگا اس پہ خوش کون کون ہوگا؟ یار داتا غریب نواز کو ایک بزرگ کو داتا صاحب کی زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ داتا صاحب کا مزار شک ہوا, اندر سے امام حسن پاک تشریف لائے اور آپ نے ایک جملہ فرمایا علی حجویری میرا بیٹا ہے, میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں. اگر آپ اس پر نہیں بولے لاہور والوں, یہی داتا صاحب کا کم احسان ہے کہ ان کے صدقے لاہور میں امام حسن کا آنا جانا لگا رہتا ہے. اور میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں حسنین کی صورت بھی مصطفیٰ سے ملتی ہے, حسنین کا خون بھی مصطفیٰ والا ہے, حسنین کی سیرت بھی مصطفیٰ والی ہے. میں کوئی ہاتھ جوڑ کے داد نہیں دینا چاہتا, ایمان مجبور کرے تو داد دینا. وجود حسنین کا ہے, خوشبو محمد کی ہے. اب میں جس خطیب کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں میں ان کا تعارف صرف اتنا کروں گا جو پلا بھی میرے علی کے ٹکڑوں پہ ہے اور جس کی فکری پرورش بھی تاجدار گولڈا کی چوکھٹ کو چون کر ہوئی ہے. الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی قادر, آج ہم سب حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں. یہ مقام ادب ہے, یہ مقام احترام ہے, یہ اتنی بڑی ہستی کا مقام ہے کہ جہاں پر حضرت غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع ان کے دلوں میں روشن کی, وہ بھی اس مقام پر سر جھکا کر آتے ہیں. یہ وہ مقام ہے. حضور قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے, محکمہ اوقاف کی جانب سے جو کتابچہ شائع ہوتا ہے عرس پاک کا, اس پہلی قومی محفل نعت پہلی افتتاحی عرس پاک کی تقریب کی زیر صدارت کا لفظ آپ کے نام پاک کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. ان کا نام بھی حضرت غریب نواز کے نام سے ملتا ہے. یہ مہر علی کی اولاد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خون ان کی رگوں میں ہے. لیکن ادب میں بتا رہا ہوں کہ ادب کسے کہتے ہیں, احترام کسے کہتے ہیں. ادب کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. حضرت اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. اگر ادب سیکھنا ہے تو ادب والوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. سفر میں چونکہ گولڈا شریف میں ڈیرہ غوثیہ پر ان کے ہاں ہر مہینے 11ویں شریف کی حضور غوث پاک کی محفل ہوتی ہے, تو ماہ سفر میں 11ویں شریف کی محفل ہوئی, آپ مہمانوں کو مل رہے ہیں. کسی ساتھی نے یہ سوال کیا کہ حضور جو آپ کی زیر صدارت داتا صاحب کی عرس پہ محفل ہوتی ہے, لفظ انہیں عام سے لفظ ہے, میں ادب بتا رہا ہوں ادب کسے کہتے ہیں. کتابچہ اٹھا کے دیکھیں زیر صدارت ان کا نام لکھا ہے. سوال کرنے والے نے بھی یہی سوال کیا کہ جی وہ محفل کس دن ہے جس میں آپ صدارت فرمائیں گے, وہ محفل کس دن ہے جس میں آپ صدارت فرمائیں گے. یہ سوال پوچھا ساتھی نے.
جواب تو بنتا تھا کہ فلاں دن ہے، آپ نے فوراً ارشاد فرمایا میں کون ہوتا ہوں حضرت داتا صاحب کے عرس کی صدارت کرنے والا؟ صدارت تو انہی کی ہوتی ہے جن کا عرس پاک ہوتا ہے۔ یہ ادب ہے حضرت، یہ ادب ہے، یہ برجستہ بے ساختہ جواب میں سن کر حیران۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پھر داتا صاحب کو دیکھیں، پھر ان کو دیکھیں، پھر داتا صاحب کو دیکھیں، پھر ان کے ادب کو دیکھیں اور اپنے ادب کو دیکھیں تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں جن کا عرس ہے صدارت ان کی ہے، میں کون ہوتا ہوں صدارت کرنے والا؟ ہاں یہ داتا گنج بخش کی مہربانی ہے کہ اپنی بارگاہ میں مجھے عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ یہ ان کا جملہ ہے۔ ادب سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں، یہ ادب سکھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ پڑھی اسے علماء کی اصطلاح میں آیت مباہلہ کہتے ہیں، جس میں مباہلے کا ذکر ہے۔ میں مختصر وقت میں حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ قدس سرہ العزیز آپ نے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ بیان فرمایا، میں اس میں سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب گفت و شنید کا سلسلہ چلتا رہا، آیات نازل ہوتی رہیں، ان کو جواب ملتا رہا، وہ کسی صورت نہ مانے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ فرمایا محبوب ان سے ارشاد فرما کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اب باقی باتیں ختم، اب صرف یہ ایک ہی طریقہ ہے، فیصلہ حق اور باطل کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم بھی خود آتے ہیں، تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس میں نبتہل مباہلہ کا ذکر ہوا، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ آیت پڑھ کر ان کو بھیج دی گئی۔ جب اگلا دن ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی عملی تفسیر فرمائی۔ تفسیر کیا تھی؟ آقا کریم نے حضرت سیدہ کائنات کو بلایا، حضرت حسنین کریمین کو بلایا، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو بلایا، اور ان کو بلا کر فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے حضرت امام حسین کو اٹھا لیا، امام حسن کو انگلی پکڑوائی، خود آگے کھڑے ہو گئے، درمیان میں حضرت بی بی پاک سیدہ کائنات کو کھڑا کیا، اور ان کے پیچھے حضرت مولا کائنات مولا علی کو کھڑا کیا۔ ترتیب یہ ہوتی ہے، مرد ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، عورتیں ان کے پیچھے چلا کرتی ہیں، لیکن میرے آقا کریم نے ترتیب یہ بنائی، آگے خود کھڑے ہوئے، درمیان میں حضرت سیدہ کائنات کو کھڑا کیا، ان کے پیچھے مولا علی کو کھڑا کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ حضور کے قدموں پر بی بی پاک کے قدم آئیں، اور بی بی پاک کے قدموں پر مولا علی کے قدم آئیں، تاکہ کسی غیر محرم کا پاؤں بھی حضرت سیدہ کائنات کے نشان قدم پر نہ آئے۔ یہ عزت اور حرمت کا جب یہ قافلہ تیار ہوا، مہر علی گویا اس منظر کو لکھتے لکھتے، آیت کی تفسیر کرتے کرتے اس منظر کو دیکھنے لگ گئے۔ وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور آپ کا قلم وہ محبت میں حضرات پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کے قصیدے لکھتا چلا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وقت کم ہے، آپ فرماتے ہیں کیا حسین نظارہ ہوگا، کیا حسین نظارہ ہوگا جس آنکھ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ آگے حضور تشریف فرما ہیں، حضرت امام حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں، امام حسن کو انگلی پکڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے بی بی پاک، ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت مہر علی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس آنکھ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا
وہ آنکھ زبان حال سے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ کر ان کی شان بیان کرتی جا رہی ہے. کون سے شعر ہیں؟ فرمایا کہ مبتلائے حیرتم جان کو یمت یا جان جان. حضرت مہر علی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ تفسیر لکھتے ہوئے اشعار لکھیں، لیکن یہ واحد مقام ہے جس پر مہر علی نے تفسیر کو روک کر حضرات پنجتن پاک کی بارگاہ میں ہدیہ محبت لکھنا شروع کر. آپ فرماتے ہیں ترنم سے، ہر دیکھنے والی آنکھ نے ترنم سے پڑھا ہوگا. کیا پڑھا ہوگا؟ کہ مبتلائے حیرتم جہاں گویمت یا جان جان کہ اصطلاح شوق بسیار رست من دیوانیم. فرماتے ہیں ہر دیکھنے والے نے یہی کہا ہوگا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آکھاں تے رب دی شانا تھا جس شان تو شانہ سب بنا. فرمایا یہ منظر ہے. تو جب عیسائیوں کا جو بڑا تھا نا، عاقب اس کا نام تھا، اس نے باہر نکل کر یہ منظر دیکھا، وہ بھاگ کر عیسائیوں کے پاس گیا. اس نے کہا انی لا ارا وجوہن، اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ منہ خدا کی طرف اٹھ گئے اور انہوں نے عرض کی مالک پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دے، اللہ رب العزت ان کے چہروں کی حرمت کا صدقہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے. یہ وہ منہ ہیں، یہ وہ 5 منہ ہیں، یہ وہ 5 چہرے ہیں. ان کو اس آیت میں اکٹھا کیا گیا. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید حضور کے صحابی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار گھر سے تشریف لائے، چادر اوڑے ہوئے ہیں. اسامہ بن زید فرماتے ہیں باتیں کرتے رہے لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اندر چھپایا ہوا ہے. جب اپنی معروض کر دی میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی چادر میں کوئی موجود ہے، آپ نے کسی چیز کو ڈھانپا ہوا ہے. فرمایا جب حضور نے چادر کے پلو ہٹائے ایک پہلو سے امام حسن لگے ہوئے ہیں، ایک پہلو سے امام حسین لگے ہوئے یہ. اور پھر فرمایا کلمہ انفسنا، کلمہ انفسنا، میں آیا ہوں، میں کہوں گا میں آیا ہوں، لیکن اگر میرے ساتھ کچھ بندے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا میں آیا ہوں، میں کہوں گا ہم آئے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ پر ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حضور نے فرمایا انفسنا، ہم آئیں گے. فرمایا اس ہم میں کون ہے؟ ایک نفس نبی ہے، دوسرا نفس علی ہے. ایک نفس نبی ہے، دوسرا نفس علی ہے. اللہ رب العزت نے نبی و علی کی قربت کو، نبی و علی کی جگانگت کو، نبی و علی کے باہمی ارتباط کو کلمہ انفسنا سے تعبیر فرمایا. فرمایا یہ اتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی. لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین. یہ اور قبلہ مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت باتوں سے آغاز کیا، لیکن میں حضور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں، حضور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں حضور قبلہ پیر صاحب کا ہی ایک جملہ آپ سب احباب کی نظر کرتا ہوں، آپ سب احباب کی نظر کرتا ہوں ان کی موجودگی میں ان کا جملہ. آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا امام ولایت علی المرتضیٰ ہے، امام ولایت علی المرتضیٰ ہے. فرمایا ولایت کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا امام ولایت کے عرفان کا نام ولایت ہے. امام ولایت کے عرفان کا نام ولایت ہے اور ولایت کی معراج کا نام علی ہے. امام ولایت کے عرفان کا نام ولایت ہے اور ولایت کے معراج کا نام علی ہے. حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حضرت مولا علی آپ کو حضور نے ارشاد فرمایا اما انت یا علی فخطنی و ابو ولدیہ.
انت منی و انا منکا، فرمایا اے علی تیری کیا شان ہے، تو میرا داماد بھی ہے، میرے دونوں بیٹوں کا باپ بھی ہے، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عرس داتا علی کا ہے، شان مولا علی کی ہے اور بیان مہر علی کا ہے۔ اور آخری بات حضرت قبلہ عالم، عرس داتا علی کا ہے، شان مولا علی کی ہے اور بیان مہر علی کا ہے۔ آپ کے لیے آخر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت قبلہ عالم ایک دعا ذکر کرتے ہیں، قلم کو روکا تفسیر سے، دعا لکھی، اور وہ دعا کیا ہے؟ ہم سب کے لیے وہ دعا ہے کہ ہم وہ دعا مانگیں اللہ سے۔ آپ عرض کرتے ہیں الہی بحرمت، وہ مباہلہ کے لیے تشریف لائے، کیا عرض کرتا ہوں کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے اخوان طریقت کو بھی بخش دے، اور پوری امت محمدیہ کی بخشش فرما، پوری امت محمدیہ کو معاف فرما، پوری امت محمدیہ کی بخشش فرما، اس وجہ سے کہ تیری بارگاہ میں تیرا یہ نیاز مند بندہ مہر علی اس وقت کا واسطہ دے رہا ہے کہ جس وقت پیغمبر پاک علیہ السلام مباہلہ کے لیے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، میں تیری بارگاہ میں پیغمبر پاک کا نہیں، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے وقت کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو اللہ کریم ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ تھے حضرت علامہ شیخ محمد عبدالحمید چشتی گولڑوی جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، اور ان کے خطاب کے دوران صوبائی وزیر مذہبی امور و اوقاف حکومت پنجاب پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ مراڑہ شریف آپ تشریف لائے۔ یہ تمام عرس کے انتظامات، آپ چونکہ محکمہ کے سربراہ ہیں، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی پوری ٹیم نے داتا صاحب کے عرس کے موقع پر جو نوکری پیش کی ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نعرہ لگواتا ہوں، آپ جواب دیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر ان نعروں سے آپ کا اتفاق ہو تو داتا صاحب کا عرس میں اور آپ سارے ہی نوکر ہیں، آپ اچھے نعرے لگا رہے ہیں تو میرے ساتھ لگا لیں تاکہ پھر محفل جاری رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت۔ اب میں نعرہ لگوا رہا ہوں، آپ سارے جواب دیں گے، لبیک 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 لبیک۔ اب آپ سے گزارش ہے داتا صاحب کی عظمت کا نعرہ لگائیں، فیضان حضور داتا گنج بخش، فیضان حضور داتا گنج بخش۔ آپ میں سے آپ جتنے لوگ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں عرس پاک کے پروگرام کو نظم کے، مجھے پتا ہے یہ جتنے لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں یہ سارے داتا صاحب کے نوکر ہیں، اور میں لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کو جانتا ہوں یہ داتا صاحب کے نوکر ہیں۔ آپ نے حضور کا نعرہ لگایا ہے نا، اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ اب آپ داتا صاحب کے عرس کی تقریب کو بھی آگے چلنے دیں، آپ کو اسی نعرے کا واسطہ ہے داتا صاحب کے عرس کی تقریب کو آگے چلنے دیں۔ ایک نعرہ پھر لگائیں، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت۔ آپ کا تو، اور بھائی بات بھی سنا کریں یار، اس طرح نہ کریں، آپ کا تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہونا چاہیے اس شخصیت کا لخت جگر نور نظر بیٹھا ہے جس نے قادیانیت کے سر پر آج تک بھی سیف چشتیائی لٹکا کے رکھی ہوئی ہے۔
تو میں اب گزارش کر رہا ہوں، میں یہ دوبارہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، شیخ چشتیائی آج بھی قادیانیوں کو گردن اٹھانے نہیں دیتی، ان کا نور نظر بیٹھا ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا بڑے ادب سے، لگائے نعرے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن محفل کو بھی ساتھ ساتھ چلنے دیں۔ میں پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے اور ان کے محکمے کو۔ یہ دربار کھلنے کا اعلان بعد میں ہوا ہے اور میں قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں سیکرٹری اوقاف اور محترم ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب اور پوری ایڈمنسٹریشن کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے عرس پاک کا کتابچہ پہلے ہی چھپوا کے، مجھے لگتا یہ ہے کہیں آتے جاتے کہا ہوگا داتا صاحب کتابچہ اسی چھپوا چھڑے ہن مزار خود کھلوا چھڑو۔ اور چونکہ یہ سارے داتا کے نوکر ہیں نا، تو داتا نے پھر ان کی مان لی کہ تم نے کتابچہ چھپوا دیا ہے تو اب مزار ہم کھلوا دیتے ہیں۔ ایک داتا کے عرس کے صدقے سارے مزار کھل گئے ہیں۔ اگر تو اڈا ارادہ ہوئے تو میں محکمہ اوقاف سارے نوں اس گل تے مبارکباد دے لوں تے پھر اس ٹیم دا سربراہ پیر سعید الحسن شاہ صاحب پیر بھی ہوئے، وزیر بھی ہوئے، قرآن پڑھے تے لاجواب قاری، نعت پڑھے تے لاجواب ثنا خان، جی عربی شروع کر دے تو پھر پتہ ہی نہ لگے کہ بھئی ضلع ناروال نال تعلق ہے یا مدینہ شریف چوں آئے۔ اللہ نے سارا حسن شاہ صاحب نو عطا فرمایا ہے۔ میں انہوں دی خدمت عرض کراں گا، مالکاں نو کئی دا تے نہیں اینج کرو، تسی تے مالک ہو، سپیکر تواڈے اگے، لیکن میں چاہندا ہے کہ تواڈے منہ وچوں مالک کونین دی نعت بڑی سونی لگدی ہے۔ قبلہ محب تواڈے اگے وے، باقی جو جناب دا مزاج ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور داتا گنج بخش، فیضان حضور تاجدار گولڈا، فیضان آستانہ علیہ مرارہ شریف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون
گنج بخش اور داتا علی عثمان حجوی